الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحابہ بہت ہی شان رکھتے ہیں، لیکن حضرت علی ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے فیصلوں کے بارے میں بات کریں گے۔ قصہ نمبر 1۔ اچانک ایک شاہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، قریش مکہ نے بد عہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاطب بن ابی قلتبہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق کا خبر ذکر کیا۔ حاطب نے وہ خط ایک عورت کو دے دیا اور اس کو کچھ مال دیا وہ جو یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا، فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حاطب رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر بن رضی اللہ عنہ کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے، جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ یہ وہ دونوں حضرت دوڑتے ہوئے گئے، اس عورت کو اس جگہ پا لیا۔ اس عورت سے دیکھا، کہا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ان دونوں نے اس عورت کے سامان کشدہ کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نامید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول اللہ نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ باخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملہ کی سنگینی اور ان کے چہرے پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ نے اس سے منہ پھیرا۔ اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا جو حضرت علی کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ خط پکڑا، اسے لے کر رسول اللہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قصہ نمبر 2۔ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے میں سے آنسو پہنچتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم مسکرائے، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔